اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا اگر آخرت نہیں ہے تو سب کا انجام سیم ہو جائے گا. مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگلی آیت چلتے ہیں. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے یار انہوں نے تو قرآن سے ہی نکالا ہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے تم نے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور مر کے سب برابر ہو جائیں گے. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے؟ اچھے. فرمایا کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم جو چاہتے ہو تمہیں وہاں بھی وہ مل جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. کیا ہم نے تم سے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑی مضبوط قسمیں کہ تمہیں وہاں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا؟ تو جب اللہ نے ایسی کوئی قسم نہیں لی ہے، یہ ایسے جیسے آپ سے کوئی جرم ہو، عدالت میں آپ بڑے اسٹائل میں جا رہے ہیں نا جیسے کچھ کیس ہی نہیں بنے گا، تو کسی نے کہا ابے بھائی تیرے خلاف کیس ہے، پھانسی کا کیس ہے اور تو اتنے سکون سے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہونے والا. تو کیا تیرے جج سے تعلقات ہیں یا جج نے تجھے پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تو پھانسی پہ نہیں لٹکے گا؟ آپ کہو گے نہیں بھائی نہ تو تعلقات ہیں نہ حکومت نے مجھے کوئی گارنٹی دی ہے. تو پھر اگلا بولے گا نا پھر تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ بھی یہ اسی انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ جیسے یہاں مزے سے ہیں وہاں بھی مزے سے ہوں گے. تو کیا میں نے تمہیں کوئی قسم دی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں پوچھوں گا؟ تم زنا کرو، چوری کرو، نمازیں چھوڑو، ماں باپ کو ستاؤ، رشوت لو، عورتیں شوہر کی نافرمانی، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بچے باپ کے نہیں ہو، باپ بچوں کا نہ ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہو. تو کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے کوئی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ کتاب میں لکھا ہے یا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو اس کو لے کر آئے. آپ کوئی آپ کو جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ملے گا. کیا انداز ہے قرآن کا. تو بھائی اس میں اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ پھر کس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہو. اس لیے زنا کوئی کر رہا ہے تو توبہ کرے، نمازیں قضا کرتا ہے تو توبہ کرے، گھر والوں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو توبہ کرے، بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے توبہ کرے. نکلے گی یہ وراثت قیامت کے دن. نمازیں صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، مالی معاملات بھی پورے کرنے پڑیں گے. بہن کی وراثت کھا کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اسی وراثت سے. کمال ہو گیا یار، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہو. تبھی تو علماء اس پہ بہت سے پہلے کتابوں میں تو لکھا ہے ایسا آدمی غیر کافر ہو جاتا ہے. تو فتویٰ تو یہ کہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جن علماء نے لکھا ہے نا کافر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے یہ کہ اللہ کے گھر جا رہا ہے اور چوری کر کے کسی کا حق کھا کے جا رہا ہے. تو گویا اس کو یہ ایسا ہی ہو گیا نا، آپ میری دعوت کرو اور میری موٹر سائیکل چوری کر کے مجھے کھلا رہے ہو کھانا اور مجھے پتہ بھی ہو. تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے بائک چوری کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، میں نے اب کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا چلو اب دعوت میری کر رہے ہو تو شاید تعلقات وسیع ہو جائیں اسی بہانے، لیکن اسی پیسوں سے اور پھر مجھے بتا بھی رہے ہو کہ یہ انہی پیسوں سے مرغا کھلا رہا ہوں. تو یہ تو بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں حرام پیسوں سے صدقے میں کفر کا خطرہ ہے. کیا آپ نیکی کر رہے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام پیسوں سے کر رہے ہو؟ مسجدوں کے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، بہن کی وراثت کھا کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہی پیسوں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے بھائی دے دو، کیونکہ ہم سے اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ میں تمہیں بخش دوں گا. لوگ کہتے ہیں 27ویں رات کو مر گئے بخش گئے، اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ جو حدیثیں آتی ہیں نا اس رات میں مر گئے، صغیرہ گناہوں کے بارے میں، کبیرہ کے بارے میں قرآن میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو بہن کی وراثت صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ تو کبیرہ ہے بھائی. یتیم بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا لیتا ہے نابالغ بچے کی، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے پیٹ میں آنکھ کے انگارے ڈال رہا ہے، تو یہ صغیرہ ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ چھوٹے موٹے خطائیں ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں، کچھ 27ویں رات میں مرنے سے ہو جاتی ہیں، کچھ جمعے کے دن ہو جاتی ہیں،
کچھ تھوڑا سا استغفار کرنے سے ہو جاتی ہیں. وہ چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہیں؟ انسان کبھی کسی کو غصے میں آ کے گالی دے دیتا ہے, پھر احساس ہوتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی, سوری کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوری ہلکی ہوتی ہے, گالی بھاری ہوتی ہے. تو کچھ سوری سے تلافی ہو گئی, کچھ کس سے ہو گئی؟ اب گالیاں نہ دینا شروع کر دیں کہ نماز پڑھ کے معاف کروا لوں گا. کبھی کبھار, کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لیتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی کسی کا دل دکھا دیا ہوتا ہے ہلکا پھلکا, سبھی دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا دل. کبھی ہلکی پھلکی سی غیبت کر لی, معمولی سی, کہ یار اس کو دیکھو موٹا گینڈے کی طرح چل رہا ہے. غلط ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر بعد میں سوری بھی کر لی اس سے یا تلافی کر لی, لیکن وہ تلافی اس نوعیت کی نہیں تھی, ابھی کچھ گناہ باقی رہ گیا. تو یہاں قتل بھی ہو رہے ہیں, بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں, نماز قضا. بھائی نماز تو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام میں, یہ کہاں سے معاف ہو گئی؟ یہ سفر میں ہے تو چھوڑ دو, ابھی بعد میں پڑھ لیں گے, قضا پڑھ لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ کبائر ہے, ماں باپ کو ستاتے رہنا. کبھی کبھار ہوتا ہے, قرآن نے ماں باپ کا حقوق جب بیان کیے نا, تو قرآن نے بتایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. نیک بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا اللہ. یعنی ماں باپ کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ہمیشہ رہتے ہو, پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے, تھوڑی بہت کوتاہی تم سے ہوگی تو زیادہ ٹینشن مت لینا. کیا انداز ہے قرآن کا, تسلی بھی دے دی نا کہ اب ایک دم مسلط نہیں کر لینا اس چیز کو اپنے اوپر. چھوٹی موٹی ہو گئی, ابا اس دن تھوڑا سا منہ بن گیا آپ کا, بننا نہیں چاہیے, تھوڑا حق میں کوتاہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, توبہ کرو معاف ہو جائے گا. توبہ نہیں کی ہوتی بات, نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے, روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے کہ 27ویں رات کو انتقال ہو گیا, جمعے کے دن دفن, اچھی موت ہے جمعے کے دن 27ویں رات کو, یا رمضان میں اچھی موت ہے. لیکن کیا اتنی اچھی ہے کہ یہ جو گھر جس میں آپ رہ رہے تھے ہیں, یہ بنتا بھائی کا تھا اور ہتھیار آپ نے لیا؟ تو بھائی اتنی اچھی رپورٹ یہ ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس دور میں ایمان دنیا سے اپنے ساتھ لے کے چلے جانا بڑی نعمت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.